نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين۔ پہلے تو ہم سب کو یہ بات اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانی چاہیے کہ ہم لوگ یہاں پہ کس سلسلے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ارلی مارننگ بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب یہی چیز ہم دوپہر میں بھی کر سکتے ہیں، شام میں بھی، رات میں بھی، تو اس ٹائم پہ کیوں ہم بیٹھتے ہیں اور آپ لوگوں کو جگایا جاتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس کا نام کیا ہے؟ تربیتی سیشن۔ ہم اپنی تربیت کے لیے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے کچھ خامیاں جن کو دور کرنے کے لیے اور کچھ اچھی چیزوں کو اپنے زندگی میں شامل کرنے کے لیے اس وقت میں سیکھتے ہیں، کیونکہ یہ بہترین وقت ہے کسی چیز کو بھی ذہن میں بٹھانے کا، یاد رکھنے کا۔ اور یاد رکھیں یہ علم کی کلاس نہیں ہے، مطلب اس طرح سے جیسے کہ آپ کوئی اور چیز سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہ کلاس نہیں ہے، تربیت کی کلاس ہے، یعنی عمل کی کلاس ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سیکھتے ہیں اور اتنا صحیح صرف سیکھتے ہیں کہ جتنا کہ ہم ایک منتھ میں اس کو کنٹینیو کر سکیں، ورنہ تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم اس کو یعنی علم کی کلاس صرف لیں اور ہماری زندگی میں کچھ شامل نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم کیوں اس وقت میں، یہ تربیتی سیشن کا مقصد بھی یہی ہے اور کیوں اس وقت میں ہم آ کے بیٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم نے گناہ کبیرہ کو لاسٹ ٹائم دیکھا تھا اور تھوڑے سے اور آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ اس وقت جتنے بھی آپ نے سیکھے ہیں 10 گناہ کبیرہ آپ سیکھ چکے ہیں ابھی تک کہ کون کون سے ہوتے ہیں، اور ان میں ہم لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی گناہ ہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن کا سب کو معلوم ہے، شرک ہو گیا، شراب ہو گئی، سود کھانا ہو گیا، یا قتل ناحق ہو گیا۔ ان طرح کے گناہوں کو ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں، حالانکہ اور بھی کئی گناہ ہیں جو کہ قرآن اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ یہ بھی کبیرہ گناہوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ کبیرہ گناہ وہ گناہ ہیں کہ اگر انسان ان کو کرتا ہوا مر گیا تو پھر آخرت میں اس کی سزا ہے، پھر یعنی یہ ان کی معافی ایسے نہیں ہے کہ جیسے صغیرہ گناہ ہے کہ انسان نے کوئی نیک کام کیا تو وہ ٹھیک ہے، وہ دھل گیا، یا اس نے توبہ استغفار کی تو وہ دھل گیا۔ اس میں بہت ضروری ہے کہ واقعی اس کو چھوڑنے کا ارادہ بھی کیا جائے، کبیرہ گناہ کو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ توبہ بھی کی جائے، پھر اس کے علاوہ اس کے بعد اس کو مٹانے کے لیے کوئی نیکی کے کام بھی کیے جائیں۔ اب کبائر سے اگر ہم بچتے رہیں گے تو جیسے لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی تھی کہ صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اگر آپ کبائر سے بچتے رہے، کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے۔ اور گناہ ایسی چیز ہے کہ ان کی وجہ سے کئی دفعہ آپ پوچھتے ہیں نا کہ یہ نعمت میرے ہاتھ سے کیوں چلی گئی، کبھی انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے تو خود ہی وہ اس کا جواب دیتا ہے، میں نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا۔ تو گناہوں سے تو ہماری زندگی لتھڑی ہو گئی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کون سے گناہ کر رہے ہیں۔ کئی دفعہ تو بے شعوری کے ساتھ ایسے گناہ کر جاتے ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، یا ان کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ گناہ کبیرہ کی لسٹ میں آ رہے ہوتے ہیں۔ تو واقعی یہ بات صحیح ہے کہ انسان دیکھیں اس کا کانشیس خود بھی بتاتا ہے نا، میں نے کون سا ایسا گناہ کیا، اس کا مطلب اس کو پتہ ہے کہ گناہ کرنے کی ایک سزا یہ ہے دنیا میں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے انعامات سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تو ہوتی ہے، ظاہر ہے ناراضگی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت چھین لی، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی دیکھے، سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔
जो भी मुसीबत तुम्हें पहुंचती है तो वो तुम्हारे अपने हाथों के करतूतों का बदला है। वयाफू अन कसीरन, और बहुत सारी बातों से तो अल्लाह ताला वैसे ही दरगुजर कर देते हैं, वैसे ही माफ़ फरमा देते हैं। सगीरा कई छोटे छोटे गुनाह हैं जो हम दिन में करते रहते हैं, अगेन हम उनको गुनाह नहीं समझते, मगर हमसे होते रहते हैं, हमें पता ही नहीं है ये कोई अल्लाह की नाफरमानी का काम है, तो लेकिन अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देते हैं। और एक और सज़ा भी गुनाहों की मिलती है कि अल्लाह ताला उस बंदे के दिल में रूब और खौफ पैदा कर देता है। हमेशा ऐसा बंदा ना खौफ ज़दा रहता है और मरूब रहता है, क्योंकि अल्लाह ताला की जो इताअत है वही इंसान को दुनिया और आखिरत की मुसीबतों से महफूज रखती है। तो ऐसा इंसान जाहिर है वो एक बहुत वल्नरेबल हो गया। यानी एक समझ लें, ये ऐसे आप इसको इमेजिन करें कि अल्लाह ताला की जो इताअत है ना वो एक किला है, इंसान उसके अंदर दाखिल हो जाएगा तो दुनिया की भी आखिरत की भी मुसीबतों से महफूज रहेगा, और जो इस किले से बाहर निकलेगा जाहिर है उसको खौफ भी आएगा, मुसीबतों का शिकार भी होगा। तो आप इसको बिल्कुल इस तरह से समझें, जब गुनाह करने लगे तो उसको ये ना समझे चलो बाद में माफ़ी मांग लेंगे फिर क्या होगा, फिर क्या हो गया। बात यह है कि जो गुनाह है वो ऐसा ही है कि आप किले से बाहर आ गए, किले से बाहर आ गए तो बस फिर हर तरह की चीज़ ही हमला करेगी, हर तरह का वायरस ही अटैक करेगा, हर तरह का दुश्मन अटैक कर सकता है। और फिर ये देखें कि खौफ व हरास में कोई अटैक नहीं भी करे, इंसान खौफ व हरास में रहता है, उसके दिल में एक खौफ रहता है। इसीलिए लोग कहते हैं ना मुझे वहशत महसूस होती है, मुझे खौफ आता है। तो ये पुरसकून ज़िंदगी अगर चाहते हैं, गुनाहों से दूर हो जाए, तो इसलिए ज़रूरी है कि कम अज़ कम हम सबसे पहले कबीरा गुनाहों को तो छोड़ें। सगीरा गुनाह भी छोड़ने हैं, सगीरा भी कबीरा बन सकते हैं, जैसे लास्ट टाइम बात हुई थी, अगर उनको कंटिन्यूसली किया जाए तो, अगर उसके ऊपर मुसलसल आप वो काम करते चले जा रहे हैं तो वो सगीरा नहीं रहता, वो कबीरा बन जाता है। कि आप ये देखिए ना कि नाफरमानी किसकी कर रहे हैं, ढिठाई के साथ, तो जो ढीठ होके करता चला जाता है यानी उसको अब कोई डर ही नहीं रहा, तो उसका वो छोटा गुनाह भी बड़ा बन गया। तो लास्ट टाइम हमने जहाँ तक किया था तो बात हुई थी ज़िना की, कि वो एक कबीरा गुनाह है, और हम जानते हैं कि आँख भी ज़िना करती है और ज़ुबान भी ज़िना करती है और हाथ भी ज़िना करता है और पैर भी ज़िना करता है, कान भी ज़िना करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। और शर्मगाह तो इसकी सिर्फ यानी उसको ऑथेंटिक करती है, इसको इसकी तस्दीक करती है, वेरीफाई करती है इसको, या फिर इसको यानी कैंसिल करती है, तकज़ीब करती है। तो आप देख लें कि आँखों का ज़िना कितना ज़्यादा हो रहा है, ज़ुबान का कितना हो रहा है, फुहश कलामी जो है, बेहयाई की बातें जो है, वो ज़ुबान का ज़िना है, पैर का ज़िना चलना है, हाथ का ज़िना पकड़ना है। अच्छा, फिर अगला हम देखते हैं होमोसेक्सुअलिटी, या औरत की दुबुर में जो मुबाशरत करना है यानी पीठ में, तो वो भी कबीरा गुनाहों में आते हैं। अल्लाह ताला ऐसे इंसान की तरफ नज़र भी नहीं करेगा जो किसी मर्द मर्द से सोबत करे या औरत औरत से सोबत करे या औरत की दुबर में आदमी जो है मुबाशरत करे। फिर अगला सूदखोरी, इसके बारे में आप सब जानते हैं, सूद कबीरा गुनाह है, सूद का लेना भी, देना भी, लिखना भी, उसको यानी उसका गवाह बनना भी। ये तो ऐसे ही है कि सारे इन सारी गुनाहों को ये अलग अलग नज़र आ रहे हैं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बराबर है। अगला गुनाह जो कबीरा गुनाह है वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ झूठी बात मंसूब करना, और इसके बारे में कई जगह कुरान पाक में वहीद आई है कि जो लोग अल्लाह की तरफ झूठ मंसूब करते हैं क़यामत के दिन उनके चेहरे सियाह होंगे, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि वो अपना ठिकाना जहन्नुम में समझ ले जिसने मेरी तरफ झूठ जानबूझ के बयान किया। यानी खुद ही से हदीसें घड़ लेनी, खुद ही से ये कह देना कुरान में तो ये लिखा हुआ है या कुरान में तो ये नहीं लिखा हुआ,
کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ کوئی بھی نہیں لکھا ہوا. یہ بھی تو جھوٹ ہی ہو گیا نا. شامل کرنا کوئی چیز وہ تو جھوٹ ہے ہی. یہ بھی جھوٹ ہے کہ کہاں لکھا ہے؟ کوئی بھی نہیں لکھا، حالانکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں، تو آپ نے جھوٹ کیا دیا نا. دیکھیں جھوٹ صرف علم کے ساتھ نہیں ہوتا کہ مجھے پتہ ہے اور میں جان بوجھ کے بول رہی ہوں. جھوٹ جو ہوتا ہے نا، لا علمی میں بھی جھوٹ ہی ہوتا ہے وہ. سمجھ آئی بات؟ یعنی مجھے علم نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اب میں یہ نہیں کہہ سکتی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں بیچاری مجھے کیا پتہ، میں نے جو بات کی وہ غلط ہو گئی. نہیں، وہ بھی جھوٹ ہے. اب جس طرح سے اہل کتاب میں سے ان کو جو شرک یہ کرتے ہیں عیسائی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جھوٹ ہے. یقولون الا کذبا، تو یہ جھوٹ ہے اور جھوٹی بات. حالانکہ ان میں سے کئی لوگ سمجھ لیں جانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ آخرت میں یہ نہیں کہہ سکیں گے ہم نہیں جانتے تھے. جھوٹ وہ سب چیز ہے جو خلاف حقیقت بات انسان کرتا ہے. اور